آخری بات میں یہ آپ سے کر دوں، وقت ختم ہو گیا ہے، کہ بعض لوگوں کی غلط فہمی پر ہمارے بہت بڑا مدار ہے، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت دو قسم کی ہے، ایک ہے براہ راست عبادت اور ایک ہے بالواسطہ عبادت، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ عبادت۔ ہم اس کا فرق نہیں کرتے بعض اوقات۔ مثلا آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں وہ ہمارے حضرت نے ہمارے استاذ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے پاس ایک خاتون آئیں یا فون کیا، انہوں نے کہا کہ میرے شوہر ڈاکٹر ہیں اور وہ نمازی ہیں، لیکن کلینک کے اوقات میں نماز نہیں پڑھتے اور گھر آ کر پھر ساری نمازیں پڑھتے ہیں، ظہر عصر مغرب گھر آ کے پڑھتے ہیں۔ تو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ آپ نماز کو اپنے وقت پر کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کہتے ہیں میں تو کلینک کرتا ہوں، لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، تو وہ بھی تو بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ تو اس خدمت کے دوران جو ہے میں حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تو حقوق العباد میں ادا کر رہا ہوتا ہوں، تو حقوق اللہ میں پھر رات کو آ کے کر لیتا ہوں ایک ہی ٹائم کے اندر۔ تو ہمیں یہ غلط فہمی ہے کہ ہم بعض اور آپ عام لوگوں سے سنتے ہوں گے کہ فلانا کام بھی عبادت ہے، فلانا کام بھی عبادت ہے، فلانا کام بھی عبادت۔ بالکل ٹھیک ہے، بعض کام انڈائریکٹ عبادت ہے، وہ خود بطور عبادت مخصوص، جس طرح اپنے بچوں کے لیے روزی کمانا، یہ بھی عبادت ہے۔ بعض لوگ روزے اس لیے نہیں رکھتے کہ جی ہم اپنے بچوں کی روزی روٹی کماتے ہیں، وہ بھی تو عبادت ہے، آخر روزہ بھی عبادت ہے، بچوں کی روزی روٹی بھی عبادت ہے، اس لیے ہم روزے نہیں رکھتے۔ یہ بہت بڑا شیطان کا مغالطہ ہے۔ یہ جو براہ راست عبادتیں ہیں جو خود مقصود ہیں، براہ راست، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے حج، یہ ان کے احکامات اپنی جگہ پر ہیں، اور بعض عبادتیں ہیں جو خود مقصود نہیں ہیں، لیکن اگر نیت اچھی کر لی جائے تو وہ ثواب بن جاتا ہے، جیسے کہ انسان کا حلال روزی کمانا، اپنے بچوں کے لیے کمانا، کسی کو تحفہ دینا، یہ اگر انسان کی نیت ٹھیک کر لے تو اس کو وہ ثواب بن جاتی ہے، لیکن وہ ریپلیس نہیں کرتی فرائض کو، ریپلیس نہیں کرتی ڈائریکٹ عبادات کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب آپ اپنی لوگوں کو دین کی طرف بلانے اور دعوت کے اور لوگوں کو مسلمان کرنے اور صحابہ کو دین کی دعوت دینے سے جب فارغ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میری طرف متوجہ ہو جائیں، اب میری عبادت کریں۔ تو آپ بتائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی اور جو حضور کا دین کی طرف بلانا تھا اور آپ کا لوگوں کو مسلمان کرنا تھا، کیا یہ عبادت نہیں تھی؟ اس سے بڑی عبادت اور کیا ہوگی؟ لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب آپ اس سے فارغ ہو جائیں ان کاموں سے، اِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پھر میری طرف رغبت کیجئے، مجھے سجدے کیجئے، میری نمازیں پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، وہ سارے کام کریں جو براہ راست عبادات ہیں۔ پیغمبر کے کام کے بعد بھی ان کو کہا جا رہا ہے، تو میرے اور آپ کے کاموں کی اس کے سامنے کیا حیثیت ہے کہ ہم سوچیں کہ ان کاموں کی وجہ سے نہ ہمیں نماز کی ضرورت ہے نہ ہمیں روزے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک مغالطہ ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے ایک ایک لمحے کو وصول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ تراویح کے حوالے سے اور کچھ قرآن کے حوالے سے رمضان میں بات رہ گئی، انشاءاللہ اگلے جمعے کو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔